أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انبیاء و اولیاء کرام کو بڑی عزت و وجاہت اور قرب حاصل ہے، بلکہ جن افراد، مقامات اور اشیاء کا تعلق ان برگزیدہ ہستیوں سے ہو جاتا ہے انہیں بھی شرافت و عزت عطا کر دی جاتی ہے. ان کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کرنے سے نہ صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ وسیلہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ قرآن و حدیث سے وسیلے کا ثبوت. انبیاء و اولیاء کے متعدد واقعات، کیا مقربین بعد وفات مدد فرماتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سوالات کے جوابات پر مشتمل مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت کی VCD بنام وسیلے کی برکتیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ ہوگا اور وسیلے کی برکتیں پانے کا جذبہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, once again we are welcoming you in our silsila دارالفتاء اہل سنت. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے براہ راست سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے کا موضوع ہے وسیلے کی برکتیں. The topic of today's دارالفتاء اہل سنت is blessing of interceding. It is very informative, very interesting question answer session. Please be with us till the end of سلسلہ. ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک شامل رہیے گا. انشاءاللہ اس موضوع پر بہت معلوماتی سوال، دلچسپ سوال ہمارے پاس موجود ہیں. دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان سے ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گے. سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that on one occasion when the holy prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam appeared, Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu stepped forward and said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, may my parents be sacrificed for you. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قدم آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. Signs of happiness
are apparent on your blessed face today. یا رسول اللہ, آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ He said, certainly recently Jibreel alayhi salatu wassalam came to me and said, O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, whosoever recites one durood upon you, Allah azza wa jal will write 10 good deeds for him, forgive 10 of his sins and raise his status 10 times. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی بھی آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں, غور تو کیجئے, درود پاک ایک بار پڑھیں اور رب کی رحمتوں کے خزانے کیسے مل جاتے ہیں کہ 10 رحمتیں نازل ہوں, 10 نیکیاں مل جائیں, 10 گناہ معاف ہو جائیں اور جنت میں انشاءاللہ 10 درجات بلند ہو جائیں. جتنا ہو سکے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے, ہمارا موضوع ہے وسیلے کی برکتیں, دا بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف وسیلہ, انٹرسیڈنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیلہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے سبب بنانا. لغتاً یہ وسیلے کو کہا جاتا ہے. صحیح. اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ دعا کی مقبولیت کے لیے اس چیز کا وسیلہ دینا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور شان و مرتبہ اور مقام والا ہو. صحیح. اس چیز کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ تو اس کی تعریف ہے. جہاں تک وسیلے کے حکم کے بارے میں ہے تو قرآن پاک میں 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو ڈھونڈو, وسیلے کو تلاش کرو. اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. صحیح. ایک یہ آیت مبارکہ جس میں یہ واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو. اور وسیلہ جو ہے یہ مختلف اعتبار سے ذات کا بھی وسیلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی عمل کا بھی وسیلہ. تو یہاں مفسرین اکرام نے یہ دونوں مراد لیے ہیں کہ ذات کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے اور عمل کا بھی وسیلہ, کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کر کے اس کے ذریعے سے دعا کی جائے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. آگے 15 پارے میں ارشاد ہوتا ہے, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, کہ وہ لوگ یعنی وہ کافر لوگ وہ جنہیں پوجتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں, وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کافر لوگ جو ان کو پوجتے ہیں, ایک طرح سے ان کافروں کی یہاں پہ مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو پوجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو مقبول بندے خود اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کو تلاش کرنے والے ہیں. یعنی جن کو پوجا جا رہا ہے, جن کی عبادت کی جا رہی ہے, وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلے کو جو ہے تلاش کرنے والے ہیں. تو جہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان کافروں کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے, وہاں اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرنے والے تھے. پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین.
یہاں پر یہود کے ایک عمل کو ذکر کیا ہے. وہ عمل یہود کا یہ تھا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ، اور دعا یوں کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے نبی کے وسیلے سے. وہ کون سے نبی ہیں؟ تو وہ عرض کرتے تھے کہ وہ نبی کے جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر وہ نبی دنیا کے اندر آئیں گے، اور جن کی صفات ہم تورات کے اندر پاتے ہیں. تو یہ وسیلہ دے کر یہود دعائیں کرتے اور ان کو فتح ملتی. قرآن ارشاد فرما رہا ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ کافروں پر ان کے ذریعے سے فتح مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. پھر جب وہ جانے پہچانے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر. تو اس آیت مبارکہ میں ان یہود کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. یہ 3 آیت مبارکہ کہ جن کے اندر اس وسیلے کے بارے میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، وسیلے کو تلاش کرنا، وسیلے کی تلاش میں رہنا، ڈھونڈنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی طریقہ جو کہ آیت مبارکہ میں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. اور یہود کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہ طریقہ کار بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے سے فتح کو طلب کیا کرتے تھے. تو وسیلے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. وسیلہ مانگنا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین نے وسیلے کی تعریف بھی سنی اور ساتھ ساتھ وسیلے کا قرآنی حکم بھی سنا، اور قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بلکہ یہ کام کرنا اچھا بھی ہے. حضور اب یہ بات تو ہوئی کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کی حیثیت قرآنی طور پہ بھی آپ نے واضح کی، لیکن کیا آپ کچھ ایسے واقعات کو یا ایسی بات بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ کچھ بزرگوں نے یا کن ہستیوں نے وسیلہ مانگا ہو اور پھر ان کو اس کی وسیلے مانگنے کی بنا پر وسیلے کی برکت کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ، وسیلے کی برکتیں، تو آپ کچھ اگر ایسی مثالیں پیش کر دیں کہ ان کو وسیلے سے کیا برکتیں ملی. قرآن پاک کی آیات تو آپ نے ہمیں سنائی، احادیث کرام سے بھی کچھ اگر اس میں رہنمائی مل جائے. بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں وسیلہ مانگنا اور وسیلہ پہلے جنہوں نے مانگا اور ان کو اس کی کیا برکت نصیب ہوئی، یہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے جب اجتہادی خطا ہوئی اور اس کے سبب پھر آپ زمین پر اتارے گئے، تو آپ زمین پر رو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے اور بار بار استغفار کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے. اور ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اس دعا کا ایک انداز ہی نرالا ہے. وہ انداز یہ تھا کہ دعا میں یہ کلمات کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے آدم، تو نے کیسے پہچانا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کو ابھی تک جو ہے پیدا نہیں کیا، کیسے اس کو پہچان لیا؟ تو اس وقت انہوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب العالمین، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا فرما کر میرے اندر جو ہے روح پھونکی، تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، عرش کے پایوں پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یوں جڑا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ لازمی کوئی محبوب اور پسندیدہ تیرا بندہ ہے. تو میں نے اس وجہ سے ان کے وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے
کہ اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک تمام مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ وہی پسندیدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم نے اس کے وسیلے سے دعا کی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمانوں کو پیدا جو ہے وہ نہ کیا جاتا. لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پیدا نہ کرتا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا اور آپ کے وسیلے سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی واضح جو ہے ایک اللہ کے نبی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہاں تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. اور واقعی امام اہل سنت کی شاعری پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو کئی احادیث کرام اور کئی واقعات اس میں پنہا ہوتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ تو اتنا مشہور واقعہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے توبہ کے بارے میں سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ. مزید کچھ حضور ارشاد اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی، اپنی آنکھوں کے بارے میں اس نے جو ہے وہ عرض کی کہ مجھے جو ہے بینائی چاہیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو مؤخر کر لو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور صبر کرو. اس نے پھر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور اس کو دعا ارشاد فرمائی. یہ وہ عام اور مشہور دعا صلاۃ حاجت والی جو پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. یہ کہ میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں نبی کریم نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے نمازی التجا کرتا ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کیا بات. تو اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما اور میری یہ سارا درس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ میرے اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما اور میری اس حاجت کو جو ہے وہ پورا فرما دیا جائے. تو یہ دعا تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحابی وہاں سے گئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ کر اسی طرح یہ دعا مانگی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ابھی ہم جدا نہیں ہوئے تھے، ہماری گفتگو کچھ طویل نہیں ہوئی تھی، وہ واپس لوٹے ہیں ایسا ہے جیسا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں تھی، یعنی بالکل آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے. اور یہ تعلیم اور یہ حدیث ان کے لیے خاص جو ہے ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ انہی کے لیے ایک عمل تھا، بلکہ ساری امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اگر کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ یہی صلاۃ حاجت جو ہے اس کو ادا کریں اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیں، انشاءاللہ حاجتیں دور ہوں گی اور پریشانیاں مصیبتوں سے نجات ملے گی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت زیادہ واضح آج ہمارے سامنے ہوا. قرآن پاک کی آیات ہم نے سنی، احادیث کرام سنی اور صحابہ کرام کا عمل بھی سنا. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ حضور قرآنی آیات سے ہم نے وسیلے کا ثبوت سنا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، وہ کس طرح وسیلہ مانگتے تھے، کچھ اولیاء کرام کے واقعات بھی اگر اس بارے میں ارشاد فرما دیں تو مزید اس پر ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا وسیلے کا، اسی طرح بزرگان دین اولیاء کرام کے بکثرت اس طرح اقوال و ارشادات ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں، جو انہوں نے وسیلے کے لیے پیش کیے، لیکن ہم قلیل وقت میں برکت کے لیے چند ہی پیش کرتے ہیں. جی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے کہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی شفا میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ جب عباسی خلیفہ منصور حج سے فارغ ہوا
حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے. تو اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ، میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کروں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر سوال کروں؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ، تم اپنے چہرے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں؟ لہٰذا تم روضہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کرو. کیا بات. اور دعا مانگو اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع بناؤ تو اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ جن دنوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد شریف ہوا کرتے تھے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف میں تشریف لاتے، ان کو وسیلہ بناتے. اس کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے وہ روایت میں اس طرح کہ آپ مزار پر تشریف لاتے، صلاۃ و سلام پیش کرتے، زیارت کرتے، پھر جو ان کی حاجت ہوتی وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا تو ان کے بیٹے نے عجیب کیفیت کا اظہار کیا کہ آپ نے ان کو وسیلہ بنایا. تو آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے سورج کی طرح ہیں اور بدن کے لیے عافیت ہیں. اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہوگی، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دفع ہو. اور اسی طرح جو اللہ عز و جل کی طرف کسی کی کوئی حاجت ہے وہ اس حاجت میں مجھ کو وسیلہ بنائے تو وہ حاجت پوری ہو. تو اسی طرح کئی اقوال اور مزید بھی ہیں، بزرگان دین کے بھی ہیں، اولیاء کرام کے بھی ہیں. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21 جلد میں اس کے مکمل کتابوں کے نام، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے نام سب بالتفصیل ذکر کی. اگر کسی کو مزید ہو تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے 21ویں جلد میں رسالہ بھی ہے اس موضوع پہ، اس کا مطالعہ کر لے. اور ورنہ اگر مزید حوالہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد ماشاءاللہ، تو 21ویں جلد میں یہ تقریباً 321 صفحے کے قریب ہے یہ رسالہ مکمل. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ کس پیارے انداز میں پہلے ہم نے اس کی تعریف سنی، قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے وسیلے کے بارے میں، پھر صحابہ کرام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ارشادات سے نوازا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا، اور پھر بڑے بڑے جید اولیاء کرام، جی ہاں، کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا کے بارے میں ہم نے سنا، اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں سنا کہ وہ کس طرح وسیلہ بزرگان دین کا پیش کیا کرتے. تو یہ بات تو اب بہت کلیئر ہو گئی کہ آج بھی اگر کوئی اولیاء کرام کا وسیلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے طریقے پر ہی عمل کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. مزید انشاءاللہ اس پر کچھ ڈیفینیشنز لیں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کس چیز کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. وسیلہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور بزرگان دین اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. کیا نیک بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ وسیلے کے لیے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ کسی مقرب بندے کا، اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا، اولیاء کرام کا، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ توسل بالذات، کسی ذات کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، اور اسی طرح عمل کے ذریعے سے بھی وسیلہ پکڑنا. اور ایک اور چیز ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کو کہ اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے، اس اہم مقام، مقدس مقام، اس کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، یہ بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا واضح طور پہ احکام بیان فرمائے گئے. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ وہ صندوق مبارک کہ جس میں جو ہے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی جو ہے چھوڑی ہوئی چیزیں، کسی کے جو ہے وہ نالین شریف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. تو یہ چیزیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے اور انہی کے وسیلہ دے کر
وہ فتح پا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو جن چیزوں کو خاص ایک نسبت ہو جاتی ہے اس کا بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جاتا ہے. مقام ابراہیم پر نوافل پڑھتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس خاص جگہ کو ایک نسبت ہوئی کہ آپ کے پاؤں مبارک لگے تو اس کو مقام ابراہیم بنا دیا. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان کو ایک خاص نسبت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ان کو شاعر اللہ سے جو ہے کہا گیا ہے. تو یہ جن چیزوں کو کسی اللہ کے پیارے بندے کسی اللہ کی پیاری بندی کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ان کا وسیلہ بھی دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں واضح طور پر ایک حکم ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کھالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی پرورش میں آئے، انہوں نے ان کے لیے ایک محراب ایک حجرہ سا جو ہے وہ بنا دیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر عبادت کیا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام جا کے ان کو جو ہے وہ دیکھتے بھی اور جو چیز ان کو ضرورت کی ہوتی کھانا وغیرہ وہ بھی پیش کیا جاتا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. آپ جب محراب کے اندر جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں ایک رزق پاتے. اس کے بارے میں علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا، سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حجرے کے اندر موجود ہوتے. جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا سردیوں کے اندر گرمی کے پھل گرمیوں میں سردی کے پھل تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چونکہ دعا مانگا کرتے تھے لیکن بیٹا ان کا جو ہے اولاد کا سلسلہ یہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر اس حجرے میں اس محراب کے اندر بے موسم کی جو ہے ان کو پھل ملتا ہے. گرمیوں میں سردی کے پھل مل جاتے ہیں، سردیوں میں گرمی کے پھل ملتے گئے. تو اب بظاہر میری بھی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ اولاد کا ایک سلسلہ جو ہے اس سے عمر تجاوز کر چکی ہے، لیکن یہاں دعا انہوں نے مانگی اس گھر سے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس مقام کی برکت سے، بظاہر تو بے موسم کی اولاد ہے کیونکہ عمر تجاوز ہو چکی ہے، لیکن یہاں بے موسم کا پھل اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اور دعا مانگی کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے جو ہے پاکیزہ ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو بے شک دعا کو قبول کرنے والا ہے. تو فرشتوں کی طرف سے ندا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کی طرف سے ندا آتی ہے. وہ ندا کیا آتی ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالی آپ کو بشارت دیتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. بیٹے کی بشارت ملی، اس کا نام بھی یحییٰ فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ بیٹا بھی آپ کو ایسا ملا ہے کہ اس کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی ہے. سبحان اللہ. تو علماء اکرام نے تفاسیر کے اندر بھی ان آیت مبارکہ جو یہ بیان کی گئی سورہ آل عمران کی، اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ وہ مقام کہ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی، اس مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی ہے، کیونکہ وہ مقام کو ایک نسبت حاصل ہے، ان کی عبادت کے ساتھ نسبت حاصل تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دعا کو قبول فرمایا اور اولاد بھی عطا فرمائی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اسی وجہ سے آج ہم بزرگان دین کے مزارات پہ جاتے ہیں، خاص مقامات پر جاتے ہیں، اہم مقامات پر جاتے ہیں جن کو خاص بزرگوں سے نسبت ہوتی ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے توسل پکڑیں اور اللہ سے دعا مانگیں. یہاں تو ایک بہت اہم اور بات کلیئر ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر توجہ فرمائیں کہ بزرگان دین، انبیاء کرام،
یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. یا جن جگہوں کو ان سے نسبت ہو جائے، جن چیزوں کو ان سے نسبت ہو جائے، اس کا وسیلہ مانگنا کتنا مقبول ہے. قرآنی آیات سے ہم نے دیکھا تو جو شخصیات ہیں وہ تو مقام سے زیادہ افضل ہوئی، کیونکہ وہ مقام افضل ہی اس لیے ہوا. جیسے صفا اور مروہ جو ہے، وہاں اللہ کی پیاری بندی، جس طرح وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، اور اس طرح آپ نے بتایا کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک. تو جہاں ان کے قدم لگ جائیں، جو جگہ ان سے نسبت پا جائے، اس کا وسیلہ پیش کرنا اتنا مقبول، تو ان حضرات کا، ان شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا سبحان اللہ تو بہت آسان ہو رہا ہے ہمارے لیے، اور کئی چیزیں بہت کلیریفائی ہو رہی ہیں. لیکن حضور آپ نے شخصیات کے بارے میں ارشاد فرمایا، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء اور رسول، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سبحان اللہ. لیکن کیا عمل کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا جائے؟ جی ہاں، یہ تو بیان کیا شروع میں کیا تھا کہ جی، ذات کا اور عمل کا، ٹھیک ہے، دونوں وسیلے جو گئے وہ اس سے مراد بھی جو گئے وہ لیے گئے، اور علماء کرام نے بیان بھی فرمائے، اور احادیث میں بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے. ایک مشہور معروف حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص تھے اور وہ جو ہے ایک غار میں سونے کے لیے چلے گئے. اب غار کے آگے ایک چٹان آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو گئے. بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور جی. اور اب وہ تینوں اندر بند ہوئے. جب تینوں بند ہوئے تو اب انہوں نے آپس میں باہمی جو ہے مشورہ کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں، لیکن اپنا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو وہ عمل پیش کریں. اب ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور وہ دعا کرنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے. وہ دعا یوں کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرا کر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالنے کے بعد پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد بچوں کو دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جنگل میں چراتا بہت دور نکل گیا. بالآخر جب گھر آیا تو دیکھا میرے جو ہے والدین سو چکے تھے. اب وہ سو گئے، میں نے دودھ نکالا، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا، ان کے سرہانے کھڑا رہا، ادبن ان کو جگایا بھی نہیں، بیدار بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے مجھے صبح ہو گئی. اسی طرح والدین کا جو ہے مقام اور مرتبہ اور احترام بھی اس میں جی واضح تو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ صبح ہو گئی، اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو اس وقت میں نے ان کو جو ہے دودھ جو ہے پیش کر دیا. اے اللہ، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو اس کے ذریعے سے، وسیلہ سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے. روایت میں آتا ہے چٹان جو ہے تھوڑی سی نیچے سر گئی، لیکن اتنی جگہ نہیں ملی کہ وہ لوگ باہر نکلے. دوسرے کو کہا تم بھی کچھ مانگ، دعا جو ہے کرو. اس نے اپنا عمل پیش کیا کہ اس کو اپنی چچا زاد جو ہے لڑکی سے، عزیزہ سے محبت ہوگی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ کچھ اشرفیاں دے کر اس سے آتے ایک برا ارادہ رکھتا تھا. بالآخر جب ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ دونوں رضا ہوئے تو اس وقت اس عورت نے اسے خوف دلایا، اللہ سے ڈرو، اور خوف دلایا تو وہ پیچھے ہو گیا. صرف اس وجہ سے، جبکہ وہ اس کو پیسے بھی دے چکا تھا، اشرفیاں بھی دے چکا تھا، تو وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بچ جاتا گئے. جب اس نے اس کو اللہ کا جو ہے خوف دلایا تو وہ پیچھے ہو گیا، اور پھر اسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کے اندر ذکر کر رہا ہے، باری تعالیٰ میں محض تیرے خوف سے اس گناہ سے پیچھے، میرا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. چٹان پھر تھوڑی سی نیچے سرکاتی، لیکن پھر بھی اتنی جگہ نہیں ملتی کہ وہ لوگ نکلے. اب تیسرے کو کہا کہ آپ بھی دعا مانگو. اس نے بھی اپنا ایک عمل پیش کیا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس کئی مزدور آتے تھے، کام کرتے تھے، میں سب کو مزدوریاں دیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص بغیر اپنی اجرت لیے چلا جاتا ہے، میں نے اس کی اجرت کو مزید اپنے ہی کاروبار کے اندر جو ہے وہ لگایا. ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد وہ شخص کہیں سے آتا ہے اور مجھے آ کے یاد دلاتا ہے، یاد کرو میں نے تیرے پاس کام کیا تھا، میں نے پیسے نہیں لیے تھے، وہ اجرت چاہیے. تو وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو کتنے اونٹ ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ کتنے غلام ہیں، یہ سارے لے جاؤ. وہ حیران ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں اور غلام ہیں. تو کہا ہاں یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، تیرے پیسے تجارت میں لگے تھے، اس سے نفع ہوتا رہا، آج دیانتداری سے تمہیں دے رہا ہوں. تو وہ شخص خوشی خوشی لے کے چلا جاتا گیا. تو یہی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا، باری تعالیٰ یہ میرا عمل
میں اسی کا وسیلہ دے کر جو ہے دعا کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چٹان کو دور کر دیا گیا, سب لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آتے ہیں. تو یہ تو طویل حدیث مبارکہ کہ اس کے اندر یہ 3 افعال کا ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی آدمی نے کئی ایسے کام خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت جس میں کو اللہ کو راضی کرنا مقصود کو, ایسے اعمال ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ ان کی برکت سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ چلا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے وسیلہ اعمال کا بھی دیا جا سکتا ہے, نیک لوگوں کا بھی دیا جا سکتا ہے, مبارک مقامات کا بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی برکتیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہم نے طویل روایت, بہت بہت پیاری روایت ہے, اور اگر اس میں مزید غور کیا جائے, جہاں اس میں وسیلے کی دلیل مل رہی ہے وہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ 3 افعال ایسے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ وہ واقعہ ملتا ہے. اور پھر اس روایت کی اگر ہم مزید ڈیپ میں جائیں کہ اس میں کیا بیسکس تھیں, ایک تو یہ کہ ماں باپ کا اتنا ادب کیا اس شخص نے, ساری رات وہ جاگتا رہا, اور اس کی برکت سے جب وہ عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آفت بھی اس سے دور ہوئی. یہاں وہ اسلامی بھائی جو ماں باپ والے ہیں, جن کے والدین حیات ہیں, اس سے یہ بھی تو ہمیں درس مل رہا ہے کہ اپنے والدین کا اگر ادب کریں گے, اگر اپنے والدین کے ہم خیر خواہی کریں گے, ان کی دعائیں لیں گے, تو اس سے یہ برکت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اور ہم پر آنے والی مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں گی. دوسری بات پر اگر غور کرتے ہیں تو دوسری بات یہ تھی کہ ایک شخص اس بات پر قدرت رکھتا تھا وہ کہ بدکاری کر لے, برا کام کر لے, مگر خوف خدا کی بنا پر وہ اس بدکاری سے باز آیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بلا بھی بہت عام ہے. وہ نوجوان اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں, اس سے بھی توبہ کیجئے. آج اگر موقع ہے, آسانی ہے اور برائی کی طرف ہم جا سکتے ہیں, لیکن سوچئے تو صحیح کہ رب تو دیکھ رہا ہے. یہ برا فعل اللہ کے خوف سے چھوڑ دیجئے. آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے یہ برائی چھوڑی, اس کا وسیلہ پیش کیا, مولا کریم نے مصیبت دور کر دی. آج اپنے نفس پر قابو کر لیجئے, برائی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے, انشاءاللہ مولا کریم ہماری آفتوں کو بھی دور فرمائے گا. تیسری بات جو اس حدیث پاک, اس روایت سے ہمیں ملتی ہے کہ امانت کی پاسداری, کہ کسی شخص نے تھوڑی رقم دی تھی مگر اس کی وہ رقم بڑھتی چلی گئی, اور جب وہ واپس آیا تو اس نے پوری رقم واپس کی. آج ہم سوچیں کہ آج اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ کے جاتا ہے, کیا ہم اسے پوری لوٹاتے ہیں؟ یا اگر کوئی بھول جاتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں چلو بھول گیا, جان چھوٹ گیا, یہ پیسہ میرا ہو گیا. 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس سے 3 الگ الگ ٹاپکس ہمیں مل رہے تھے تو اس پر بھی غور کیجئے. اور اگر ان تینوں میں سے کسی عمل میں خدا نہ خواستہ کسی برائی میں مبتلا ہیں, توبہ کیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے کئی ناظرین کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوتا ہو کہ ٹھیک ہے بزرگان دین کا وسیلہ پیش کیا جانا چاہیے, لیکن کیا زندوں کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں, یا فوت شدگان کا جن دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ دونوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس کی ہم بیسک دیکھیں تو بیسک ہے کہ جس کا وسیلہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ اللہ عز و جل کی کہ ہاں اتنا مقرب ہے کہ اگر ہم اس کا وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں دے گا, ہماری دعا قبول ہوگی, ہماری حاجت روائی ہوگی, یا ہماری جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی. تو اس کے زندہ ہونے سے یا اس کے فوت ہو جانے سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح زندہ سے کیا جا سکتا ہے وسیلہ, اسی طرح فوت شدہ کو بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اسی پہ علامہ آلوسی علیہ رحمہ ماشاءاللہ مفسر ہیں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت و وجاہت کا وسیلہ پیش کرنا اور آپ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اسی طرح ایک ہمارے واقعہ بھی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے سنا کہ ایک شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے دعا کی تو اس کو آنکھیں ملی. تو اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا کہ ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو دعا اس وقت انہوں نے پڑھی تھی تو وہی دعا کسی صحابی نے انہیں سکھائی, انہوں نے وہی دعا پڑھی اور ان کی حاجت روائی ہو گئی.
اسی کا یعنی تفصیل ہے کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ایک شخص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی کام تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصروفیت کی بنا پر تو اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، اس کا نہیں سن سکتے تھے مسئلہ، تو وہ مسلسل آتا جاتا رہا لیکن یہ کچھ نہ ہوا۔ تو اس نے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور میرا یہ معاملہ ہے تو آپ کچھ مدد فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا کہ وہ آپ کو مسئلہ حل کر دیں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ جو ہم سن چکے، اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جو کہ نبی رحمت ہیں۔ اے نبی مکرم، میں آپ کے واسطے سے متوجہ ہوں آپ کے رب کی طرف تاکہ وہ میری ضرورت پوری کر دیں۔ اس شخص نے یہ دعا کی، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو جا کے دروازہ بجایا تو دربار نے فوراً آپ کو دروازے سے لیا اور جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسند پہ بٹھا دیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی وہ ضرورت پیش کی، پوری کر دی۔ پوری کرنے کے بعد وہ شخص خوشی خوشی واپس آیا اور حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے میری ضرورت پوری کر دی۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقسم کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے تمہاری سفارش نہیں کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں یہ دعا ارشاد فرمائی تھی ایک شخص کو، اور اس نے وہ کی تھی تو اس کی حاجت پوری ہوئی تھی، تو میں نے وہی دعا تمہیں سکھا دی، سبحان اللہ، اور تم نے وہی دعا کی اور تمہاری حاجت بھی پوری ہو گئی۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دعا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وسیلہ کیا گیا سرکار صاحب کی حیات میں، اس وقت بھی حاجت روائی ہوئی، اور وہی دعا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد ایک شخص نے کی تو اس کی بھی حاجت پوری ہوئی۔ تو اس سے ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ کسی کو بنانے میں زندہ یا مردہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل چیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا مقرب ہونا ہے اور وہی اس وسیلے کا۔ اور یہ تو ہمارا ویسے بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام ہوں یا وہ الحمدللہ حیات ہیں، اولیاء کرام اپنی مزارات میں رونق افروز ہیں، تو چاہے وہ ظاہری حیات میں ہوں یا پردہ فرما چکے ہوں، آپ کی اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جب مقامات کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ بزرگ جو اپنے مزار میں برکتیں لٹا رہے ہیں ان کا وسیلہ بنانے میں تو کیا اب ایک تو وہ ہے نا جو ہم نے پہلے شروع میں سنا کہ عبادت کی کس مقام جگہ پہ، محراب پہ، اس محراب کو ان سے نسبت ہوئی، عبادت کی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ صحیح، وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیارے کوئی بندے، برگزیدہ بندے، نیک بندے جہاں تشریف فرما ہیں، جہاں ان کا جسم مبارک رکھا گیا ہے، جس حصے کے ساتھ ان کے جسم کو نسبت ہو چکی ہے، وہ عبادت گزار بندہ جہاں پہ ہو تو وہ تو ایک مقام اور بڑھ جاتا ہے اس کا۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے، اور عموماً ذہنوں میں یہ آتی رہتی ہے کہ زندگی میں وسیلہ کر لیا تھا وصال کے بعد ایسا۔ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں اور یہاں استغفار چاہیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں، تو اللہ کو ضرور رحیم اور مغفرت کرنے والا پائیں گے وہ لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، رحیم ہے، لیکن آیت مبارکہ کے الفاظ جو ارشاد فرمائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ لوگ ظلم کریں اپنی جانوں پر اور پھر آئیں حضور علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ آیت مبارکہ صرف زندگی میں نہیں بلکہ آپ کے بعد بھی، اور ایک عربی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کے 3 دن گزرے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے یہی آیت مبارکہ پڑھی اور اپنے سر پر جو ہے وہاں سے مٹی لی، سر پر ڈالی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ پر اتارا آپ نے ہمیں بتایا، وہ ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا، اسی سے پڑھ رہا ہوں کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، آپ کے پاس آئیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔
تو وہ بار بار یہی عرض کرتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر اللہ کا، تیری مغفرت فرما دی گئی ہے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ہی وہ عربی جو ہے وہاں پر آئے تھے. بلکہ اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا اب یہ تو وہ کہ جو وہاں پر مزار شریف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے انور پہ حاضر ہو جائے. کیا بات. بلکہ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر جان پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنی توجہ خاص کو اس طرف مبذول کر دیجئے، توجہ سے وہاں پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گویا کہ یوں سمجھے کہ آپ حاضر ہو چکے ہیں، اب سفارش طلب کریں، اللہ کے رسول ضرور سفارش فرمائیں گے اور اس کو جو ہے مغفرت کی جو ہے بشارت ملے گی. اور انبیاء کے بارے میں ویسے بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، وہ زندہ ہیں، قبروں کے اندر حیات ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی زندہ ہیں قبروں پہ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا زمین پر اس بات کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت یہ ہر ایک کے ساتھ یہ موت کا معاملہ آنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کو جو ہے زندگی عطا فرمائی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بارش کا مسئلہ ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بارش چاہ رکھے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بارش کا معاملہ ہے. تو حضرت بلال کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر سے ہمارا سلام بھی کہیں اور ان سے کہ نرمی اختیار کریں اور بارش بھی تمہیں ملے گی. اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو جب زیارت ہوئی انہوں نے پھر سلام جو ہے وہ جا کر کہا کہ حضور علیہ السلام نے سلام دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں اور بارش بھی ان کو جو ہے نصیب ہوئی ہے. تو اس طرح کے صحابی کا عقیدہ بھی کلیئر ہوا جی کہ ایک صحابی جا کے سرکار کے روزے حضرت بلال کا جس طرح آپ نے واقعہ بتایا سرکار سے مانگ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور بہت آپ نے پیاری وہ آیت، بڑی مشہور آیت آپ نے تلاوت کی کہ خود قرآن کا حکم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں. وہی اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے پھر یاد آ رہا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کی بارگاہ میں جانا تو خود قرآنی حکم ہے. اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین، امام بصیری کو کون نہیں جانتا، قصیدہ بردہ شریف کون نہیں پڑھتا، دنیا بھر میں اس کی دھوم ہے. اور قصیدہ بردہ شریف کا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مشہور شعر ہے تو وہ شعر یہی ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے، ان کی برکت سے ہمارے مقاصد پورے فرما، اور اے مولا ہماری بھی مغفرت فرما. اور جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما. بڑا پیارا شعر ہے. تو یہ شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے معنی آنا چاہیے کہ امام بصیری نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ طلب کیا، ان کے صدقے سے دعا مانگی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کئی اشعار کے اندر، کئی نعتوں کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ مانگتے ہیں. اور بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں. وہ بڑی پیاری نعت آپ سب نے سنی ہوگی، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے. بزرگان دین کا وسیلہ مانگتے جائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مانگتے جائیے، نیک جگہوں، پاک جگہوں، برکت والی جگہوں کا وسیلہ مانگتے جائیے، انشاءاللہ برکتیں ملتی چلی جائیں گی. آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کون وسیلہ بنے بیچ میں؟ سبحان اللہ. حضرت معراج کی رات 50 نمازیں. صحیح. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب سے وصال فرمائے، کتنے برس پہلے وصال فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دوبارہ جائیے ان میں تخفیف لے کر. تو 50 کی جگہ 5 کا جو سلسلہ آیا تو اس میں 20 کے اندر جو وسیلہ اور ذریعہ بنے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنے. صحیح. بہت بہت اچھی آپ نے مثال دی. 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں، بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ، یعنی وسیلے کی برکتیں ہی ہیں کہ ہم آج 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بیچ میں ہمارا انہوں نے برکت. الحمدللہ ثواب 50 کا. الحمدللہ سبحان اللہ. حضور یہ بتائیں کہ وسیلے پر تو کافی کلام ہو گیا اور سمجھ بھی آ گیا. اب یہ بتائیں لیکن جو وسیلے کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ فقہ کرام نے وسیلے کے منکر کو گمراہ فرمایا. صحیح. اور اس کے بارے میں یہ کہ ایسا شخص گمراہ ہے اگر کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے تو، کیونکہ اب تو قرآن و حدیث سے قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین سے، صحابہ کرام کے عمل سے، ہر چیز سے ثابت ہے اس کا منکر گمراہ ہے. صحیح. اللہ ہم اس سے محفوظ فرمائے.
اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسیلے کے حوالے سے انٹرسیڈنگ کے حوالے سے کچھ وساوس ہوں, کچھ کنفیوژنز ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس انداز میں ہم نے قرآن و حدیث بزرگان دین کے واقعات سنے بہت چیزیں امید ہے کہ کلیئر ہوئی ہوں گی. اب حضور یہ بتائیے کہ کیا صرف انبیاء اولیاء کا وسیلہ ہی ہم دے سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی بھی ان سے مانگ سکتے ہیں؟ یہاں تھوڑی سی زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں کہ یہ ڈائریکٹ مانگتے ہیں, تو اس کی بھی اگر آج وضاحت ہو جائے. اصل میں ڈائریکٹ مانگنا, اگر یہ عقیدہ اس کو جو ہے سمجھ لیا جائے, جی تھوڑا آج کلیئر کر دیجیے اس کو. عقیدہ اس بارے میں ہر مسلمان کا یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ عطا فرمانے والا, دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ طاقت اور یہ جو معاملات ہیں ان پر بزرگان دین کو بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ بھی مدد فرماتے ہیں. اور عقیدہ اس بارے میں یہی ہو کہ ان سب کا مدد کرنا یہ عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا مالک و مختار وہ ذاتی طور پر ہے, اس کے سوا اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. اور وہ اگر چاہے اپنی عطا سے, تو اگر یہ ہم سمجھ لیں گے اور اس کی وضاحت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو پھر انشاءاللہ جو ہے کوئی وساوس دیگر جو ہے نہیں آئیں گے. صحیح. اور آسانی سے اس کو یوں بھی ہم دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہر ایک آدمی کا عقیدہ یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتا ہے. لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی کے وہ پرندے بنائے, روح پھونکی تو زندگی مل جاتی ہے. وہ شفا اللہ ہی دیتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو گئے برس والوں کو شفا دیتے گئے, لیکن اللہ کے اذن سے. تو یہاں پر یہ جو گئے فرق ہو جائے گا. تو غیر خدا سے مانگنا, طلب کرنا, اس کو عموماً جو گئے ایسے ہی بول دیا جائے کہ یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں, احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو کئی مقام پر ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب بھی کیا ہے اور مانگا بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار. تو یہاں پر ان حواریوں سے کہا جا رہا ہے. ان حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ, ہم ہیں دین خدا کے جو ہیں مددگار. تو مددگار کون؟ وہ حواری. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے مدد. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک اللہ مددگار اور جبریل مددگار اور نیک مومن بھی مددگار ہے. تو ان آیت مبارکہ جن کا یہ واضح طور پر یہ ثبوت ملتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کسی کی مدد کرنا یہ ثابت ہے, غیر اللہ کا مدد کرنا یہ ثابت ہے, اس سے مانگنا یہ بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے. لیکن فرق یہاں پر یہی رکھا جائے گا, واضح فرق ہے, کہ وہ دینے والا جو ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے. جو کچھ وہ دیں گے, عطا کریں گے, وہ اللہ کے اذن سے, اللہ کی عطا سے. مشہور حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کراتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ. کیا مانگ؟ قسمت ہے ان کی, ان کو فرمایا جا رہا ہے مانگو کیا مانگنا ہے. اور یہاں مطلقاً ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں مانگتا ہوں, کیا مانگتا ہوں؟ جنت چاہیے اور آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کی رفاقت مجھے جنت میں چاہیے. تو صحابی کا عقیدہ بھی کتنا مطلب پختہ اور واضح طور پر یہاں پر جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت. تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں اور اپنی رفاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں. کئی احادیث اس کے علاوہ جو گئے جنگوں کے ہم واقعات ایسے سے آئیں گے ہمارے سامنے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ لے کر آئے حضور علیہ السلام کے سامنے, آنکھ نکل آئی.
اب کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, سب صحابہ کرام علیہ رضوان بھی دیکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پھر آگے یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو مجھ سے, میں آنکھ تمہیں دوں گا, میں شفا دوں گا, بلکہ آپ نے اس آنکھ مبارک کے اس حصے کو حضرت صحابی کے لیا اور آنکھ پر رکھ کر اپنا لعب دہن لگایا. وہ صحابی کا یہ کہنا ہے کہ پہلی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے مجھے. سبحان اللہ, واقعات واقعی بہت سارے ہیں, اتنے زیادہ ہو جائیں گے, لیکن فرق وہ یہ اللہ کی عطا سے. بالکل ایگزیکٹلی اگر یہی فرق سمجھ لیا جائے مدنی چینل کے ناظرین, کہ اگر کوئی کسی ولی سے, کوئی کسی صحابی سے, کسی نبی سے مدد مانگ رہا ہے, پکار رہا ہے, تو یہاں مانگنا, وہاں مدد طلب کرنا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا کر رہے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا خود کا ہے, وہ مالک ہے. اللہ کی عطا سے کوئی ولی, کوئی نبی مدد کر سکتا ہے, اس کی عطا کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کا سلسلہ ہم نے سنا وسیلے کی برکتیں, بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ. امید کرتا ہوں ہمیں آج بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. اور بھی سوالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں, آپ ٹیلی فون اٹھائیے. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت 12 گھنٹے, جی ہاں, راؤنڈ اے کلاک, اینی ڈے, اینی ٹائم, فرام اینی پارٹ آف دا ورلڈ, آپ جہاں سے چاہیں فون کریں. دارالفتہ کے اسلام بھائی آپ کے لیے موجود ہیں, آپ کو انشاءاللہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ای میل کیجئے, تو ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کو آپ چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں, darulifta@dawatislami.net. اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنا جو ہے وہ ای میل کریں, کسی بھی ٹاپک پر آپ سوال کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اپنے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار سنتے ہیں. An Islamic brother from Bhawal Nagar, Punjab, Pakistan says, I had been extremely fond of watching films due to the rich company and environment at school. ایک اسلامی بھائی جن کا بھاول نگر پنجاب سے تعلق ہے, وہ لکھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شوقین تھا فلمیں دیکھنے کا اسکول میں برے ماحول ملنے کی وجہ سے. I used to travel to even other cities like Lahore, Okada and Karachi just to see films. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں دیگر شہروں کا سفر کرتا پکچرز اور فلموں کو دیکھنے کے لیے. I would even go to girls' college to tease the girls because of the evil effects of watching the bad films. I was also habitual of shaving my beard daily. Even worse, I started working for theaters and circuses. Endangering my life, my family was extremely worried and concerned. وہ کہتے ہیں کہ میں اور لڑکیوں کے کالجز کے باہر جاتا, ان کو تنگ کرنے کے لیے, بدنگاہی کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں اپنی داڑھی کو بھی اپنے چہرے سے نوچ ڈالتا, منڈا دیتا تھا. اور مزید کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے, میرے گھر والے بھی بہت مجھ سے زیادہ ناراض تھے, پریشان تھے. تھیٹر, سرکسز اور نہ جانے ایسی جگہوں پر جانا ہوا کرتا. One day, my father consulted the responsible Islamic brother of Dawat Islami in our local area and decided to send me with the Madani Kafla. On the last day, the Amir gave me a booklet entitled Black Scorpions to read. When I read the booklet, I became very fearful. I immediately repented and decided to keep a beard. Having returned from the Madani Kafla, I also took part in the weekly Sunnah inspiring Ijtima and purchased the audio cassette Speech Dhal Jayegi Ye Jawani from Maktabatul Madina. When I returned home and heard the cassette, my entire world had changed. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا, اسلامی بھائیوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی, میں مدنی قافلے میں سفر پر گیا اور وہاں امیر قافلہ نے مجھے ایک رسالہ پیش کیا, کالے بچھو. جب میں نے وہ رسالہ پڑھا, بلیک اسکارپینز, میں بہت گھبرا گیا, کیونکہ اس میں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے. اگر اب تک آپ نے وہ رسالہ نہیں خریدا یا یہ بیان نہیں سنا, امیر اہل سنت کا یہ رقت انگیز بیان ہے, کالے بچھو. اب مدنی چینل پر بھی اس کی سلائیڈ چلتی ہیں, اس کی VCD حاصل کیجئے, اور ورنہ یہ رسالہ حاصل کیجئے, یہ بکلیٹ حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ پڑھا تو میں گھبرا اٹھا, خوف خدا سے لرز اٹھا, اور میں نے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی. جب میں واپس آیا قافلے سے تو میں ہفتہ وار اجتماع میں بھی جانا شروع ہو گیا. وہاں جا کے میں نے کیسٹ خریدی. یہ بھی بڑا رقت انگیز بیان ہے, ڈھل جائے گی یہ جوانی. اگر آپ نے یہ بیان امیر علیہ سنت کا نہیں سنا, یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے. اس وقت اسکرین پر آپ ویب سائٹ ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بیان سنا تو میری زندگی تبدیل ہو گئی. الحمدللہ عز وجل, I not only began to offer salah punctually but also started to the Madani work of Dawat Islami. Alhamdulillah azza wa jal, up to the time of making this statement, I am doing the work of Dawat Islami as a Madani Kafla Zimmedar
in my city. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسی تبدیلی آئی کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہوتا چلا گیا, 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی, اور جس وقت میں یہ بیان دے رہا ہوں اس وقت میں شہر سطح کے مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے کاموں میں مصروف ہوں. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. فلموں ڈراموں کا رسیا, بری صحبت سے گرفتار نوجوان, اس کی لائف میں کیسی ریولوشن, کیسا چینج آیا کہ وہ تبدیل ہو گیا. آپ بھی اپنی زندگی میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. امیر اہل سنت کے بیانات سنتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنے گھر والوں کو بھی دکھاتے رہیے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا کے کئی ممالک میں سفر کرتے ہیں. اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے. ایک باپ نے یہ کوشش کی کہ میرا بیٹا بری صحبت میں ہے, قافلے میں سفر کرے گا, اس کی تربیت ہو جائے گی. آپ بھی اگر اپنے بچے کی بگڑی صورتحال سے پریشان ہیں, اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے, قافلے میں خود بھی سفر کیجئے, اپنے بیٹوں کو بھی سفر کرائیے. انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے دنیا جہان کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ